شام کو تیار ہو جانا، لڑکے والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھابھی جان یہ کہتے ہوئے سختی سے اس کے ہاتھ سے ہمنا کو چھین کر باہر نکل گئیں۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر بری طرح سسک اٹھی۔ جب سے وہ ماتھے پر بیوگی کا داغ لے کر اپنے سینے میں ڈھیروں حسرتوں کا مدفن بنا کر اپنے میکے واپس پہنچی تھی، تب سے بھائی اور بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہمنا اس کی پیاری بھتیجی تھی۔ جب وہ عاصم کے ساتھ گھر لوٹتی تھی تب تو بھابھی اسے بڑا خوش ہو کر ہمنا کو اس کی گود میں دے کر کہتی، جاؤ اپنی پھپھو کے پاس بیٹھو، میں تب تک تھوڑا کام نپٹا لوں۔ لیکن اب 1 سال میں ہی رویے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ اسے اس کی گود سے چھین کر لے جاتی تھیں۔ اس کی عاصم سے شادی 5 سال رہی۔ دونوں نے طرح طرح کے ڈاکٹر بدل کر دیکھے لیکن خدا نے انہیں اولاد کی نعمت نہ دی۔ شاید یہی نصیب میں لکھا تھا۔ اور جب اس کا شوہر 4 کندھوں پہ سوار ہو کر گھر واپس پہنچا تھا تو اس کی ساس، جو اس کی سگی مامی تھیں، انہوں نے فوراً اسے منحوس کہہ کر گھر سے ننگے پاؤں اور ننگے سر نکال دیا تھا۔ محلے والوں نے بہت مشکلوں کے ساتھ مامی کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں کو تو پہنچ لینے دیں، اور یوں بھائی اور بھابھی کے پہنچنے تک وہ ایک کونے میں حسرت کے ساتھ عاصم کی میت کو تکتی ہوئی زاروں کے تار روتی رہی۔ لیکن اس کی ماں اور بہنوں نے اسے میت کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ طرح طرح کی باتیں سنتے سنتے وہ چند گھنٹوں میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ سفید چادر میں ڈھکا ہوا اس کا وجود اس کی ماں کے کمرے میں دن رات پڑا رہتا۔ اس کے سینے میں عاصم کی یاد ایک انی بن کر گڑی ہوئی تھی۔ بھابھی کا موڈ سخت خراب رہتا تھا۔ شاید وہ اس سے بیٹھے بیٹھے کھانا دے کر تھک گئی تھی، یا شاید گھر کے خرچ بڑھنے سے پریشان تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی وہ نکل کر سارے گھر کے کام کی ذمہ داری سنبھال چکی تھی۔ اب اس کی بھابھی یا تو دوستوں سے باتیں کرتی، یا پھر میکے چلی جاتی، یا پھر تنگ ہو کر شاپنگ پہ ہی چلی جاتی۔ ایسے میں ان کی 3 سالہ بیٹی ہمنا کو سنبھالنے کی ساری ذمہ داری مدیحہ کی تھی۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے رہے۔ ہر چوتھے دن خالہ شکورن کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر اس کے دروازے پر پہنچ جاتی اور گھنٹوں بیٹھ کر بھابھی سے لڑکے کی تعریفیں کرتی۔ بھابھی ہر دوسرے لڑکے کو پسند کر کے انہیں گھر بلا لیتی تھی، اور جب وہ لڑکا مدیحہ کے سامنے پہنچتا تو مدیحہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ 55 سال سے زائد عمر کے لڑکوں کو بھی بیوی خوبصورت، پڑھی لکھی اور کنواری چاہیے۔ جیسے ہی کسی کو یہ علم ہوتا کہ مدیحہ پہلے سے شادی شد اور بیوہ ہو کر باپ کے دروازے پہ پہنچی ہے تو وہ فوراً یہ کہہ کر معذرت کرتے اٹھ جاتے کہ بھئی بیوہ سے شادی کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار بھائی اور بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ اسے دوسری شادی نہیں کرنی، اور وہ کسی بھی اسکول میں پرائیویٹ ٹیچنگ کر کے اپنا خرچ چلا لے گی۔ بھائی تو کچھ محبت سے اسے سمجھاتے کہ بیٹا دیکھو ساری عمر تنہا کیسے گزرے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی واپس سے شروع کرو، اور زندگی کسی ایک کے چلے جانے سے رکتی نہیں۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس صورتحال سے گزر کر ایک نئی زندگی شروع کر چکی ہیں۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر ان ساری باتوں پر غور کرتی رہی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اگر شام کو مہمانوں کو بلایا گیا ہے تو یقیناً گھر کی بھی اچھی صاف صفائی کی ضرورت ہوگی، اور پھر کچن میں ڈھیروں لوازمات تیار کرنے کے لیے بھی میری ہی ضرورت پڑے گی۔ پھر بعد میں ہمیشہ کی طرح بھابھی نے 10 منٹ پہلے بھائی کے سامنے ڈانٹنا ہی تھا کہ تمہیں صبح کہا تھا تیار ہونے کو، اب تک تم اسی حلیے میں گھوم رہی ہو۔ میں نے جلدی سے جا کر موٹر میں پائپ لگایا اور صحن کو دھونا شروع کر دیا۔ خدا بخش چاچا جلدی جلدی کچن کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شام کے کھانے کی تیاری کے لیے بھابھی نے بازار سے سامان منگوایا ہے۔ کمروں کی صفائی میں صبح صبح ہی کر چکی تھی۔ ڈائننگ روم اور ڈرائنگ روم کی حالت کو سدھارا اور میں چپ چاپ جا کر کچن میں گھس گئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ خدا بخش چاچا گھر میں موجود تھے۔ وہ کچن میں اور باہر کے کاموں میں میری تھوڑی بہت مدد کروا دیتے تھے۔ یہ ہمارے گھر کے سب سے پرانے ملازم تھے۔ بھابھی بہت بار کوشش کر چکی تھی کہ جیسے ہی میں گھر واپس آئی تھی خدا بخش چچا کو نوکری سے جواب دے دیں، لیکن بھائی ہر بار ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیونکہ ابا کے بعد اماں نے ہمیں جس طرح سے پالا تھا، خدا بخش چچا نے کسی سگے بھائی کی طرح میری ماں کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد بھی اب تک وہ ایک نوکر کی حیثیت سے نہیں، گھر کے فرد کی حیثیت سے گھر کی بھلائی سوچتے تھے۔ اماں نے جاتے جاتے بھی بھائی کو یہی نصیحت کی تھی کہ خدا بخش چچا کا کوئی نہیں ہے،
اسے اپنے گھر سے دور مت کرنا۔ قورمے کے لیے ڈھیروں پیاز کاٹتے ہوئے میری آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور میں بہانے بہانے سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں خدا بخش چچا کے سامنے رو کر انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بھابھی کا رویہ اور بھائی کی لاتعلقی سے سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتے رہتے تھے، اور اگر کبھی کبھی بھائی کو سمجھانے لگتے تو بھائی بڑے خوبصورت انداز میں انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے کہ چچا بڑھاپے میں آپ کہاں جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری طرح خاموشی سے صالحہ بیگم کے سامنے چپ چاپ رہیں۔ میں حسرت سے سوچ رہی تھی کہ امی صالحہ بھابھی کو کس قدر مان سے چاو سے بیا کر گھر میں لائی تھیں۔ بھائی کی شادی میری شادی سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ میں نے بھاگ بھاگ کے بھابھی کے لیے ہر چیز کی تیاری یوں کی تھی جیسے میری بھابھی نہیں گھر کی ملکہ کو لایا جا رہا ہو۔ شادی کے بعد کئی ماہ تک میں نے بھابھی کو پانی بھی خود اپنے ہاتھ سے ڈال کر دیا تھا۔ ان کے کامدار کپڑوں کو ہاتھ سے دھونا اور پھر استری کر کے الماری میں ہینگ کرنا، ان کے جوتے، ان کے پرسوں کو صفائی کے ساتھ سلیقے کے ساتھ رکھنا، صاف کرنا۔ ہر ہفتے جب ان کی بہنیں اور ان کی ماں ہمارے گھر پہ آتی تھی تب میں بھابھی کو ہمیشہ ان کے پاس بیٹھنے کا کہہ کر خود کچن میں گھس کر گھنٹوں ان کے لیے کھانے پینے کی تیاری کیا کرتی تھی۔ پر اب ماں کے مرنے کے بعد میری حالت میرے ہی گھر میں کسی فالتو بیکار سامان جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پیاز کاٹتے کاٹتے اچانک میری چھری میری انگلی پہ جا لگی، میرے منہ سے ایک دم سی کی آواز نکلی اور خدا بخش چچا بھاگ کر میرے پاس پہنچے۔ وہ چکن دھو کر اس پر مسالہ لگا رہے تھے، کیونکہ رشتے والوں کے بہانے ہی بھابھی کے بھائی اور امی جان بھی تشریف لا رہی تھیں۔ جب بھی کوئی رشتے والا گھر آتا تو بھابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھائی کو یہ کہہ کر اپنے گھر سے کسی نہ کسی کو بلوا لیتی تھیں کہ اس طرح سے اگلوں پر اچھا تاثر پڑتا ہے۔ چاچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے کر دیا اور پھر خود جلدی سے میرے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگے۔ ان کے بوڑھے چہرے پہ دکھ کے گہرے بادل چھائے تھے کہ میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ چچا بھی میری تکلیف کی وجہ سے اذیت میں رہتے تھے۔ چچا چپ چاپ میرے سر کو تھپکتے ہوئے مجھے کرسی پر بٹھا کر خود پیاز کاٹنے لگے۔ آج معلوم نہیں کیوں مجھے امی کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ کاش اگر میری قسمت میں بیوہ ہونا ہی لکھا تھا تو میری ماں مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ کم سے کم میں دنیا کی تلخ باتوں سے گھبرا کر اپنی جنت کی آغوش میں تو جا کر چھپ سکتی تھی، لیکن میں تو اتنی بڑی دنیا میں بے سائبان ہو کر رہ گئی تھی۔ بھابھی شاید اپنے کمرے میں فیس پیک لگائے لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ ہمنا منہ کو بس اڑتی ہوئی کچن میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بھابھی نے چاولوں کی تیاری اور شامی کباب تلنے کا حکم دیا تھا کہ دن میں کچھ ہلکا پھلکا کھا کر رات کا پرتکلف کھانا سکون سے کھایا جا سکے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر جلدی سے کچھ پیاز ڈالے اور آلو ڈال کر جلدی جلدی چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ چچا ہمنا کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے انہیں بھی چائے اور چپس بنا کر دے دی تاکہ وہ بھی کھانا بننے تک بھوک سے پریشان نہ ہو۔ چچا نے بہت شفقت سے مجھے کہا، مدیحہ بیٹا پریشان مت ہو، میں ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں کہ بھابھی جان کے جانے کے بعد تم جس قدر پریشان ہو گئی ہو خدا تمہارے لیے جلد سے جلد کوئی نیک وسیلہ بنا دے اور تم بھی میرے سامنے ہی اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ میں بھی سکون سے کوئی ٹھکانہ تلاش کر سکوں۔ بیٹا میں روز روز کے تانوں اور دھمکیوں سے پریشان ہو گیا ہوں۔ صفدر میاں بار بار کہتے ہیں کہ اب میری عمر نوکری کی نہیں رہی اور وہ خدا ترسی کے سبب مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دم تڑپ کر چچا کی طرف دیکھا۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ چپ چاپ ہمنا کو اٹھائے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں سوچنے لگی صفدر بھائی کس قدر بدل چکے ہیں۔ بھائی دوپہر کے کھانے پر ہی گھر پہنچ گئے تھے۔ بھابھی نے کھانا کھانے سے پہلے کچن کا جائزہ لیا، 1-2 ہدایات اور جاری کی اور سکون کے ساتھ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اور پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کچن سمیٹا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد ہی جا کر نہا دھو کر کوئی سادہ سا سوٹ پہن کر آ جاؤں گی، کیونکہ ایک بار بھابھی کی امی نے ضد کر کے مجھے تھوڑا شوق لباس پہنا کر مہمانوں کے سامنے بٹھا دیا تھا تو وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی توبہ استغفار کرتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ کیسی بے حیا عورت ہے، بیوہ ہو کر بھی سج دھج کر رشتے والوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے اب تک کے سارے ہی تجربات تلخ رہے تھے۔ میں نے تلخی سے مسکرا کر سوچا،
اور جلدی سے بریانی کو دم لگا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ سب سے پہلے کھیر بنا کر فریج میں رکھی تھی تاکہ ٹھنڈی ہو کر مہمانوں کے سامنے پیش کی جا سکے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کھانا رشتے والوں کے لیے بنا تھا، لیکن ساری ڈشز بھابھی کے بھائی اور امی کی فرمائش پہ بن رہی تھیں۔ 7 بجنے والے تھے۔ میں جلدی جلدی کمرے کی طرف بھاگی اور خدا بخش چچا سے کہہ کر گئی کہ وہ کچن کا تھوڑا دھیان رکھیں۔ انہوں نے مجھے سلاد بنانے سے منع کیا تھا کہ وہ میں خود بنا لوں گا۔ بھائی گھر تھے، اس لیے آج بھابھی نے ہمنا کو تیار کرنے کی ذمہ داری اب تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا۔ میں نے الماری کھولی تو اس میں سامنے ہی وہ سوٹ ٹنگا نظر آیا جو میں نے عدت پوری کر کے پہنا تھا۔ یہ سوٹ میری پھپھو میرے لیے لائی تھی۔ ہلکا ٹی پنک کلر کا دھاگے کی کڑھائی کا بنا ہوا بہت سوبر سا جوڑا تھا، اور شکر تھا کہ استری کر کے ہی رکھا ہوا تھا، اس لیے میں فوراً نہانے چلی گئی۔ میں نے اپنے لمبے بال ہیئر ڈرائر سے جلدی جلدی خشک کیے اور ان کی سادہ چوٹی بنا لی۔ میں نے جان بوجھ کر اس سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نہیں لیا، بلکہ سفید دوپٹہ اوڑھ کر صرف کاجل لگایا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ بھی جلدی جلدی ٹھیک کر دیا، کیونکہ کچھ مہمان عورتیں بہانے سے میرا کمرہ دیکھنے کی بھی ضد کرتی تھیں۔ اس کمرے میں میری اور میری اماں کی یادیں تھیں، اور کچھ چیزیں جو سسرال سے میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ بھابھی کے منع کرنے کے باوجود میں نے اپنی اور عاصم کی شادی کی تصویر اب تک دیوار پہ لگا رکھی تھی، کیونکہ تنہائی میں ہمیشہ اس تصویر سے یہی گلے شکوے کرتی تھی کہ انہیں اتنی جلدی کیوں تھی مجھے چھوڑ کر جانے کی۔ میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچی مجھے لگا مجھے عاصم نے پکارا ہو۔ میں نے تڑپ کر پیچھے دیکھا، وہ اپنی تصویر سے ہی دکھی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تڑپ کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں دیہا جا رہی ہوں مجھے چھوڑ کر؟ اکثر سوچتا ہوں کہ کسی روز میں اس کمرے میں یوں ہی اکیلا رہ جاؤں گا۔ تمہیں تو پھر اتنی اجازت بھی نہیں ہوگی نا کہ تم میری تصویر سے ہی باتیں کر سکو، اور پھر کسی روز صالحہ بھابھی مجھے اتار کر یا تو باہر پھینک دیں گی یا پھر اسٹور میں رکھ دیں گی۔ مگر میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا امتحان اب ختم ہو جائے، کیونکہ میں تمہیں بار بار ٹوٹتا بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھاگتی ہوئی جا کر تصویر سے اپنا ماتھا ٹیک کر کھڑی ہو گئی۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور صالحہ بھابھی بنا دستک دیے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا چہرہ صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ خلاف توقع آج ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں تھی، بلکہ میں نے ان کے چہرے پہ تھوڑی افسردگی بھی دیکھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مینو باہر آ جاؤ، مہمان پہنچ گئے ہیں، اور پہلے جا کر چہرہ دھو لینا، صاف پتہ لگ رہا ہے روئی ہو۔ خدا کرے کہ اس بار بات بن جائے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، فوراً باہر نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ نام تو بھابھی میرا صرف اس وقت لیتی تھی جب میں کنواری تھی، اور بھابھی میری گہری دوست تھی۔ میں نے جا کر منہ دھویا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک گہری نظر خود پر ڈالی۔ فی الحال تو چہرے پر عمر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے، مگر ہو سکتا ہے 1-2 سال میں نظر آنے لگے۔ میں چپ چاپ جا کر مشروبات کی ٹرے لے کر مہمانوں کے سامنے پیش ہو گئی۔ میں نظر جھکا کر سب کو کولڈ ڈرنک کے گلاس اٹھا کر دے رہی تھی۔ خالہ شکورن بتا رہی تھی کہ لڑکے کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اچانک اس کی وائف فوت ہو گئی، اور اب 2 جڑواں بچے لڑکے کی بہن سنبھال رہی ہے، لیکن کچھ دن بعد اس کا بھی امریکہ کے لیے ویزا لگ جائے گا اور وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ رشتے کے لیے آئی کوئی دونوں خواتین بہت مہذب انداز میں مجھ سے سوال جواب کر رہی تھیں۔ میں نے نظر اٹھا کر بھی اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا جو اپنی پھپھو اور بہن کے ساتھ ہی مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ خلاف توقع کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جسے سوچ کر میں صبح سے ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ بھابھی کی امی بھی میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی۔ وہ شخص جس کا رشتہ آیا تھا وہ مسلسل صفدر بھائی کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کی آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ بھابھی نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں جا کر کھانا لگانے لگی۔ بھابھی خود بھی میرے پیچھے ہی اٹھ کر آ گئی تھی۔ چچا خدا بخش نے ٹیبل پہلے ہی لگا رکھی تھی۔ گرم گرم کھانا لگتے ہی سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ میں سب کو کھانا سرو کرتے ہوئے جب اس شخص کے پاس پہنچی، اچانک میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرے ہاتھ میں موجود چاول کی ٹرے زور سے لرز گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر زمان تھا، میرا یونیورسٹی فیلو، جو ایک عرصے تک میرے پیچھے پڑا رہا تھا شادی کے لیے۔
کیونکہ میری منگنی بچپن میں ہی عاصم کے ساتھ ہو گئی تھی تو میں نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ وہ باقی کے چھچورے لڑکوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میری دوست سے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ میرے گھر رشتہ لانا چاہتا ہے، اور میں نے یہ قصہ یونیورسٹی میں ہی ختم کر ڈالا تھا۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی اٹھا۔ ہو سکتا ہے سکندر ماضی کا بدلہ مجھے ریجیکٹ کر کے لے، ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر میرا پتہ نکال کر یہاں تک پہنچا ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ میرے ساتھ ناروا سلوک رکھے اور اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے لے۔ میں چونکی جب بھائی نے مجھے آواز دی۔ میں بہت شرمندہ ہو کر بھائی اور بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھانا سب کو سرو کیا اور بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی نے مجھے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے کو کہا، لیکن میرا حال اس وقت بہت عجیب ہو رہا تھا۔ میں سر درد کا بہانہ بنا کر وہاں سے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد چائے پی جو بھابھی نے خود ہی بنائی تھی۔ میں خوفزدہ بھی تھی کہ شاید بھابھی اور بھائی مجھے اس رویے پر ڈانٹیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے لیٹی تھی کہ بھائی اور بھابھی دونوں ہی کمرے میں آ گئے۔ بھابھی نے نرمی سے میرا کندھا ہلا کر مجھے جگایا اور میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ بھائی مجھے بتانے لگے کہ لڑکے والے ہاں کر گئے ہیں اور وہ چند روز بعد ہی نکاح کی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے بزنس پارٹنر ثاقب مرزا کے سسرالی ہیں۔ لڑکے کے بارے میں کوئی بھی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ سامنے کا ہی ہے۔ اچھا کھاتا ہے، کماتا ہے، نیچر بھی بہت اچھی ہے۔ بیٹا تم بتاؤ کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ تو نہیں، یا اگر تم کوئی ڈیمانڈ رکھنا چاہو تو بھی بتا دو۔ لڑکے کی بہن نے کھل کر کہا ہے اگر مدیحہ کو کسی قسم کی کوئی گارنٹی چاہیے تو وہ بلا جھجک کہہ سکتی ہے۔ صفدر بھائی بہت نرمی کے ساتھ ساری بات بتا کر خاموش تھے۔ ایک بار میرا جی چاہا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، لیکن پھر میری نظر کے سامنے وہ تمام پچھلے رشتے گھومنے لگے جن میں لڑکے کی عمر 45، 55 یا 50 سال تھی، اور بعض اوقات تو وہ اپنی جوان اولاد کے ساتھ ہی رشتہ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ میرے ہاتھ دھیمے دھیمے لرز رہے تھے۔ میری اندرونی کیفیت اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور گردن جھکا دی۔ بھائی شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، دوبارہ شادی صرف سمجھوتا ہوتی ہے۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں ایک کونے میں آپ کے گھر میں پڑی رہوں، مگر شاید آپ دونوں کو میں بوجھ لگتی ہوں۔ میرے تو ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں۔ میں نے کبھی اپنی کوئی کیفیت کسی سے نہیں کہی۔ آپ دونوں میرے سرپرست ہیں۔ مجھے بس یہ وعدہ چاہیے کہ یہ نکاح کرنے کے بعد اس گھر کے دروازے میرے لیے بند نہیں ہوں گے۔ جانے کیوں مجھے خوف آتا ہے۔ بھائی کسی پر بھی بھروسہ کرتے ہوئے، مامی نے جس طرح مجھے گھر سے نکالا تھا، اب میں دنیا کے ہر انسان سے ڈرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے دل میں جمع غبار دھو دیا۔ بھابھی نے حیرت انگیز طور پہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگی، مدیحہ کبھی کبھی سخت رویہ رکھنا ہی پڑتا ہے، اور تم بالکل پریشان نہ ہو، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ تم جب چاہو آ سکتی ہو، رک سکتی ہو، اور ہم لوگ بھی تمہاری طرف سے بے خبر نہیں رہیں گے۔ میری جان، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بھری جوانی میں بیوگی کا یہ سوگ لے کر بیٹھی نہ رہو، بلکہ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دو۔ عاصم بھائی کا جو کچھ بھی تھا اس میں تمہارا بھی حصہ تھا، لیکن مامی نے تمہیں ہر چیز سے بے دخل کر ڈالا۔ ایسے میں ہم تمہیں تمہاری زندگی کا اندھیر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے تمہارے بھائی نے اور میں نے مل کر تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھا کہ تمہارے ذہن میں خود بخود دوسری شادی کا خیال پیدا ہو جائے۔ میں اندر ہی اندر حیران تھی، مجھے ان کی کسی بات پر یقین تو نہیں تھا، مگر میں چپ رہی۔ ہو سکتا ہے بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ایک ہفتے کا وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ بھابھی نے مجھے گھر کی ہر ذمہ داری سے آزاد کر دیا تھا اور زبردستی ہی مجھے پارلر لے جا کر اچھا خاصا وقت مجھ پر صرف کر دیا۔ میرے نکاح کا جوڑا سسرال سے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ نکاح کا جوڑا سلیو لیس تھا۔ میں نے کبھی ایسے بےہودہ کپڑے نہیں پہنے تھے۔ میں نے شکایتی نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا تو انہوں نے پریشانی سے میری طرف دیکھ کر کہا، مینو میں کچھ بول نہیں سکتی، کہیں بھائی کو یا ان کی بہن کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ میں بیوٹیشین سے کہہ کر کچھ حل نکالتی ہوں، لیکن تم اپنا موڈ خراب مت کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب کچھ بھول بھال کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین نے ایک میچنگ دوپٹے سے میری بازوؤں کو اچھا خاصا کور کر کے اس سوٹ کا دوپٹہ بڑے دلکش انداز میں سیٹ کر دیا تھا۔ ڈریس کی لک بھی چینج ہو گئی تھی اور میری پریشانی بھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ میری نند سفینہ یہ دیکھ کر کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ انہوں نے بھابھی کے کان میں کچھ کہا اور بھابھی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ سمجھایا۔
सिकंदर अभी तक स्टेज पर नहीं पहुंचा था। अम्मी के घर के लॉन में ही निकाह का सारा सेटअप कर लिया गया था, क्योंकि सिकंदर की ख्वाहिश थी कि निकाह सादगी से हो। वलीमा वो धूमधाम से करना चाहता था। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि वो वाकई इस शादी से खुश था या सिर्फ मेरे लिए कोई सरप्राइज छुपाए बैठा था अपने दिल के अंदर। मुझे अपना वो सख्त रवैया बार बार याद आ रहा था जो मैं यूनिवर्सिटी में उसके साथ रवा रखती थी। भाई के कुछ ज़रूरी दोस्त थे, चंद एक रिश्तेदार थे और मेरी फुप्पो और उनकी फैमिली और भाभी की फैमिली निकाह में शरीक थी। मैंने जब तैयार होकर खुद पर नज़र डाली थी तो एकदम से मुझे अपना आसिम के साथ निकाह याद आ गया और मेरा दिल बेख्तियार भर आया। पीछे दीवार पर लगी तस्वीर हसरत से मुझे देख रही थी, मगर कमरे में मेरी नंद सफीना और भाभी की मौजूदगी की वजह से मैं आज आसिम से भी बात नहीं कर पा रही थी। मैं स्टेज पर बैठी हुई आसिम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मेरे बराबर में सिकंदर जमान आकर बैठ गया। मेरा चेहरा उसकी नज़र की तपिश से दहक रहा था। वो बड़े एहतमाम के साथ मेरी तरफ देखे जा रहा था और मैं हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। जब काजी साहब ने मुझसे निकाह के लिए पूछा तो कबूल है कहते हुए मुझे मेरी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। साइन करते हुए भी मेरे हाथों की लर्जिश उससे छुपी न थी। मुझे मालूम नहीं था कि फ़ोटो सेशन का भी इंतज़ाम किया गया है। अचानक ही फोटोग्राफर ने जब आकर हम दोनों को पोज देने का कहा तो मैं घबरा गई। उसने फौरन बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रिंग पहना दी। मुझे न जाने क्यों महसूस हुआ कि उसने मेरा हाथ खास तौर पर दबाया था। मैंने डरते डरते एक नज़र उसकी तरफ डाली तो वो मुस्कुराता हुआ मेरे चेहरे को ही देख रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि काश उसे माजी की कोई भी बात याद ना रहे, लेकिन मेरी ये खुशफहमी इस वक्त हवा हो गई जब वो मेरे कान में घुसकर सरगोशी करने लगा। आपने तो बहुत बुरी तरह से मुझे रिजेक्ट किया था, मगर देखें मेरी किस्मत मुझ पर किस कदर मेहरबान निकली। इतने सालों बाद आप उसी शख्स के निकाहनामे पर साइन कर चुकी हैं जिसे आपने अपने बचपन की मोहब्बत के लिए बहुत बुरी तरह से धुतकारा था। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल पर अजीब सी कैफियत तारी हुई। क्या वाकई सिकंदर जमान ये निकाह मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा था? मैंने मदद तलब नजरों से भाभी की तरफ देखा और उनको इशारा किया। मैंने उनके कान में कहा कि मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। इससे पहले कि भाभी कुछ कहती या करती अचानक से उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मदीहा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए इनके कमरे में ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही सफदर भाई और भाभी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। हमारे और सिकंदर के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के मुंह खुले के खुले रह गए। मेरा चेहरा एकदम शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। वो बड़ी दलेरी के साथ मेरा हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतरा और मुझे घर के अंदर ले गया। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पूरे बदन में खून की एक बूंद भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी का यह नया सफर शुरू होते ही किसी तलखी का शिकार हो जाए। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने दीवार पे लगी मेरी और आसिम की तस्वीर की तरफ उठी। मुझे लगा उसके कदम एक मिनट के लिए रुक गए हों। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे बेड पर बिठाने के बाद साइड टेबल पर रखे हुए जग से मुझे पानी का ग्लास निकाल कर देने लगा। मुझे इस वक्त शिद्दत से प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे हाथों पर बुरी तरह कपकपाहट तारी थी। आसिम के बाद पहली बार मेरा हाथ किसी मर्द के हाथ में था। जब पानी गिलास से छलकने लगा तो एकदम उसने हाथ बढ़ाकर गिलास को सहारा दिया और अपना हाथ मेरे कंधे पे रख दिया। उसके वजूद से उठती हुई खुशबू मालूम नहीं क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही थी। आसिम की तस्वीर के सामने मैं अपने दूसरे शोहर के साथ बैठी हुई थी। वो कुछ देर मुंतज़िर रहा मेरी किसी बात का और फिर एक नज़र मेरी तरफ डालकर वो चुपचाप उठकर बाहर चला गया। मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं एकदम से उठकर भागी और तस्वीर के सीने पे माथा टिका कर रोने लगी। मुझे मालूम भी नहीं हुआ, शायद वो अपना फ़ोन कमरे में भूल गया था। जैसे ही वो 2 मिनट के बाद कमरे में वापस आया, दरवाज़ा खोलकर सीधा मेरे पास पहुंचा और बहुत भारी आवाज़ में कहने लगा, मदीहा अब तो मेरे निकाह में हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी नामहरम की मोहब्बत में इस तरह से तड़प कर हो। तुम्हारी कैफियत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पहली और आखिरी बार हो जब तुम आसिम साहब के सीने पर सर टिकाए रो रही हो। मैं उसकी बात सुनकर दम बखुद पीछे हट गई थी। वो तेजी से कमरे से निकलकर चला गया। मेहमान खाना खा रहे थे।
भाभी और सफीना कमरे में आकर मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगी। भाभी समझ चुकी थी कि मैं किस वजह से रो रही हूँ, लेकिन सफीना को शायद लगा कि मैं अम्मी की याद में रो रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आसिम की तस्वीर पर पड़ी तो वो भी ठटक गई। वो बाहर चली गई तो भाभी ने मुझे खूब अच्छी तरह से समझाना शुरू किया। उनका कहना था कि मुझे अब अपनी मोहब्बत और लगन के साथ सिकंदर के दिल में जगह बनानी होगी और साथ ही उसके दोनों बच्चों को बिल्कुल सगी माँ की तरह प्यार देना होगा, क्योंकि ये शादी अपने बच्चों के लिए कर रहा है। साथ ही भाभी ने मुझे मियाँ बीवी के रिश्ते में आने वाली ऊंच नीच के बारे में ऐसे समझाया, बिल्कुल जैसे अम्मा ने आसिम से निकाह होने से पहले मुझे नसीहत की थी। मेरा छोटा सा अटैची केस तैयार रखा था। थोड़ी ही देर बाद रुखसती का शोर उठ गया। अब तक मुझे वो दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए थे जिनकी माँ बनाकर मुझे साथ ले जाया जा रहा था। मैंने डरते डरते सिकंदर के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। भाई और भाभी के गले से लगकर मैंने अपना जी हल्का किया और चुपचाप गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गई। सफीना ने जब मुझे मेरे कमरे में बिठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे में सजावट के नाम पर एक फूल भी नहीं। कमरा जा बजा सिकंदर की पहली बीवी और उसके पोर्ट्रेट से भरा हुआ था। वो बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। सिकंदर वालेहाना अंदाज में उस पर हर फोटोग्राफ में मोहब्बत लुटाता हुआ नजर आ रहा था। मैं अभी पूरी तरह कमरे का जायजा भी नहीं ले पाई थी कि अचानक दरवाजा खुला। सिकंदर चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर कफलिंग उतार कर रखे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या होने वाला है। फिर उसने अपना नाइट सूट उठाया और वॉशरूम में चला गया। पानी गिरने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर निकला तो उसका शर्टलेस सीना उसके कसरती जिस्म की नुमाइश कर रहा था। वो बेतकल्लुफी के साथ मेरे सामने सोफे पर बैठा और फिर तंज़ी अंदाज से कहने लगा, मैडम आप भी उठकर चेंज कर लें, या कोई पहली शादी तो नहीं। आपकी जो ये उम्मीद लगाकर स्टेज पे बैठी हुई हैं कि आपके शोहर मुंह दिखाई की रस्म करेंगे और आपके हुस्न की तारीफ करते हुए जमीन आसमान एक कर देंगे, और अगर ऐसे अरमान आपके सीने में मचल भी रहे हों तो माजरत, मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं। जिल्लत के एहसास से मेरा चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसने कितने बुरे अंदाज से मेरी तजलील की थी। अगर उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी तो निकाह सादगी से करके भी तो लाया जा सकता था। मैंने चुपचाप अपने आंसुओं की घूंट भरी और अपना भारी लिबास संभाल कर खड़ी हो गई। कमरे में मेरा सूटकेस नजर नहीं आ रहा था, ना ही सफीना मुझे कोई ड्रेस देकर गई थी। मैं चुपचाप खड़ी अलमारी की तरफ देखे जा रही थी। किसी से पूछे बिना उसकी चीजें इस्तेमाल करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद सिकंदर जमान उठा और अपनी अलमारी से ही एक नाइटी उठाकर मुझ पर फेंकते हुए कहने लगा, ये पहन लो, सुबह सफीना तुम्हारा सामान तुम तक पहुंचा देगी। मैंने उसे गौर से देखा तो वो शायद उसकी पहली बीवी की थी। मैंने वो उसकी तरफ वापस बढ़ा दी और कहा, मैं दूसरों के कपड़े नहीं पहनती और ना ही ऐसे लिबास पहन सकती हूँ। वो एकदम मेरी तरफ मुड़ा, गुस्से से मेरा चेहरा अपने हाथ में पकड़ कर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम उतरन नहीं पहनती, मगर अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि मैं भी माहम की उतरन ही हूँ और ऐसे कपड़े तो तुम्हें रोज ही पहनने होंगे। आज मेरा मूड नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इतनी ताम झाम से शादी करके ना लाता तुम्हें। मुझे तो अब भी बेशुमार लड़कियां मिल रही थी। वो तो अचानक ही मेरी नजर तुम्हारे भाई पर पड़ी और मेरे बहनोई साहब ने बताया कि तुम्हारे भाई तुम्हारे रिश्ते के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तुम पर ही एहसान जताया जाए, वरना किसी 55 या 50 साल बुढ़े के पोते पोतियों की दादी बनकर जाती हुई तुम अच्छी नहीं लगती। उसने एकदम से तमाम तीर मेरे सीने में उतार डाले। उसने एक झटके से मुझे छोड़ा तो मैं लड़खड़ा गई। भूख और बेआरामी की वजह से मुझे चक्कर पहले ही आ रहे थे। करीब था कि मैं नीचे ही गिर जाती कि उसने वापस मुझको पकड़कर खड़ा कर दिया। उसकी उंगलियों की सख्त गिरफ्त मुझे अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखें चुपचाप बरस रही थीं। वो कुछ देर मेरे चेहरे को देखता रहा और फिर मैंने हाथ से वो नाइटी पकड़कर अलमारी में वापस लटका दी और अलमारी की दूसरी साइड ओपन करके मुझे कहने लगा, तुम्हारी जरूरत की हर चीज पहले ही यहाँ मौजूद है। मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था। अपना रवैया थोड़ा ठीक करो, क्योंकि तुम इस घर में सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि माहम के बच्चों की माँ बनकर भी आई हो। मैंने चुपचाप एक सादा सा जोड़ा निकाला और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। जब मैं कमरे में वापस पहुंची तो बेड पर मेरे लिए अलग कंबल रखा हुआ था और वो दूसरी करवट मुंह करके सो रहा था। मैंने चुपचाप जाकर अपना बिस्तर खोला और सोने के लिए लेट गई। थकन की वजह से लेटते ही मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
मेरी आंख जब खुली जब मुझे अपने ऊपर अजीब सा वजन महसूस हुआ। वो मेरे इतने करीब था कि उसकी खुशबू मेरे हवास पर छाई हुई थी। उसने खामोशी के साथ मुझे अपनी तरफ खींचा और मैंने खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। मैं साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि वो मुझे बातें सुनाए या टॉर्चर करें। मैंने उसे पूरे दिल से अपना नसीब समझकर कबूल किया था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप भी बंद कर दिया था। मैं चुपचाप उसके जज्बात के समुंदर में उतर गई। उसकी सरगोशियां मुझे बेहाल कर रही थी। वो इतने बरस का जमा हुआ गुबार मेरे सामने निकाल रहा था। मदीहा, मैंने तुम्हें इतना चाहा था कि शायद किसी ने किसी को चाहा होगा, लेकिन यार तुमने अच्छा नहीं किया। तुम एक बार मेरी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस तो कर सकती थी। मुझसे अलग होते हुए वह जब ये अल्फाज कहकर गया तो मैंने लरसते हुए लहजे में कहा, मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने अपनी रजा से किया था और यही मेरा नसीब था। जैसे माहम आपका नसीब बनी और जुदा हो गई, इसी तरह आसिम भी मुझसे मिले और जुदा हो गए। शायद अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह से मिलवाना था। माजी की बातें याद करके ना खुद को तकलीफ में रखे और ना मुझे तकलीफ दे। मैं औरत ज़ाद हूँ, मेरी फितरत में बेवफाई नहीं थी और ना ही कभी होगी। मैं चुपचाप उठकर वॉशरूम चली गई क्योंकि फजर की अजान होने ही वाली थी। मैंने नमाज पढ़कर जाए नमाज को साइड पे रखा तो वो गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने झिझकते हुए पूछा, आप नहीं पढ़ेंगे नमाज? उसने कहा, जब दिल चाहेगा पढ़ लूंगा। मैं बिना कुछ कहे वहीं सोफे पर नीम तराज हो गई। वो चुपचाप उठकर मेरे पास आया और मुझको कहने लगा, थोड़ी देर आराम कर लो, आज सारा दिन मेहमानों में गुजरने वाला है, फिर परेशान होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उठकर बेड पर चली आई। मैं उसके रवैये पर गौर कर रही थी। पल पल में बदलने वाला धूप छांव जैसा उसका मिजाज था। नाश्ता 11 बजे हमने कमरे में किया। वह नाश्ते के फौरन बाद गायब हो गया और मैं ये देख देख कर हैरान रह गई कि उनकी कितनी बड़ी फैमिली है। अभी लोग भाभी भाभी करके मुझसे मिलने आ रहे थे। अब तक माहम के बच्चे मुझे नजर नहीं आए थे और मैं खुद झिझक रही थी उनके बारे में पूछते हुए। सबसे मिलते मिलते शाम हो गई मगर अब तक सिकंदर वापस नजर नहीं आया। मुझे ये देखकर खुशी थी कि ये लोग मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं दिला रहे थे कि मैं इनके लिए नहीं हूं या फिर ये हमारी दूसरी शादी है। सारी औरतें लड़कियां बहुत ही अच्छी तबीयत की थी। मेरे दिल में बैठा हुआ खौफ धीरे धीरे जायल हो रहा था। रात को जल्दी ही मैं अपने कमरे में चली गई। कमर अकड़ गई थी। जल्दी से लिबास चेंज किया और नरम से कपड़ों में बिस्तर पर लेट गई। मुझे फौरन ही नींद आ गई थी। अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा जोर से देख कर मारा। मैं एकदम अपने सीने पे हाथ रखकर उठ बैठी। सिकंदर कड़े तेवरों के साथ मेरी तरफ घूर रहा था। मदीहा, तुम्हें नींद इतनी प्यारी है कि तुम शौहर का इंतजार भी नहीं कर सकती और इतनी जल्दी सोने की जरूरत थी क्या थी? खाना भी नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? अभी तक तुमने बच्चों के बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं पूछा। मैंने खुद ही मना किया था कि 2-3 रोज वो तुम्हारे करीब ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखकर उनके जहन में कोई ख्याल उठे या बाद में जाकर कोई मसला पैदा हो, इसलिए मैंने उन्हें उनकी नानी के घर छोड़ रखा है। लेकिन वलीमे के अगले ही दिन वो वापस आ जाएंगे। ये मत समझना कि तुम इस तरह लाताल्लुक ही रहोगी। बहुत नरम अंदाज से समझा रहा हूँ, सख्ती पर मजबूर मत करना। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। मालूम नहीं था इस इंसान का मसला क्या है। मैं चुपचाप उठकर बाहर चली गई और हैरत से खड़ी सोच रही थी कि खाने के लिए किसे कहूँ। अचानक मुझे सफीना अपने कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। वो फौरन भागती हुई मेरी तरफ आ गई और कहने लगी, भाभी ऐसे क्यों खड़ी हैं? कोई परेशानी है या कुछ चाहिए? मैं 2 बार देखने आई थी आपको, आप सो रही थी। मैं खाना लगवा दूं? भाई तो मालूम नहीं कब आएंगे। मैंने नरमी से उसे कहा, सफीना सिकंदर आ गए हैं, मुझे बताओ, मैं खुद किचन से खाना ले जाती हूँ। किचन किस तरफ है? जबरदस्ती मुझे कमरे में भेज दिया और खुद खाना लाने के लिए किचन चली गई। सिकंदर ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। थोड़ी देर में सफीना खाना लेकर आ गई। दोनों बहन भाई बहुत मोहब्बत से एक दूसरे से बात करने लगे और मैं खामोशी से उन दोनों की तरफ देखती रही। फिर सफीना हम दोनों को खाना देकर वापस चली गई। थोड़ी देर में मुलाजमा बर्तन लेने के लिए आ गई। वो कॉफी भी लाई थी। मुझे वाकई बहुत तलब हो रही थी। सिकंदर बिल्कुल खामोश था। खाना खाकर वो कॉफी कम आग लेकर टेरेस पे चला गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके पीछे जाने से बाहर बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। मैं चुपके चुपके जाकर एक चेयर पर बैठ गई। वो टेरेस की ग्रिल पकड़कर खड़ा हुआ था। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। मैंने उसे गौर से देखते हुए सोचा कि ये वही सिकंदर है जो दीवानों की तरह मेरे पीछे भागता था।
میری اس وقت پوزیشن میں اور اس وقت کی پوزیشن میں خاصا فرق تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سکندر کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس وقت اگر میں سکندر سے شادی کرتی تو میں اس کی محبوبہ کہلاتی، لیکن اب میں اس کی دوسری بیوی تھی اور مجھے اس کے اس موڈ کا سامنا نہ جانے کب تک کرنا تھا۔ میں کافی کا کپ ختم کر کے جیسے ہی اٹھی اس نے مجھے پکارا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، ڈریسنگ روم میں رکھا ہوا ہے، جلدی چینج کر کے مجھے بلا لینا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس کی سرد مہری اور یہ رویہ دونوں ہی جان لیوا تھے۔ نہ جانے کب اس کے مزاج پہ جمی ہوئی یہ برف پگھلنی تھی۔ جیسے ہی میں نے شاپنگ بیگ سے وہ پیکٹ نکالا، کھولتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نہایت سٹائلش نائٹی تھی۔ سکندر بہت رومانٹک تھا یا پھر جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا؟ میرا ذہن الجھ گیا۔ جیسے ہی میں چینج کر کے کمرے میں پہنچی، اسے کمرے میں نہ پا کر میں سکون سے آگے بڑھی ہی تھی کہ اس نے ایک دم پیچھے سے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ نہ جانے کب سے دیوار کے پاس ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اگلے روز ہمارا شاندار ولیمہ تھا۔ بہت ہی اچھے پارلر سے تیار ہو کر جب میں سٹیج پر پہنچی تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 2 دن میں خاصی حد تک سکندر کے مزاج کو سمجھ چکی تھی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے وہاج پہ پڑی۔ میرا چھوٹا دیور۔ اسے یہاں دیکھ کر ایک دم سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ 1-2 بار وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن مامی جان اس چیز پر راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے بری طرح سے جھڑک کر نکال دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑے پتھریلے تاثرات تھے۔ سکندر اس کو مجھ سے ملوانے کے لیے سٹیج پہ لایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم پھر سے خوف نے سر اٹھا لیا تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ولیمے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو سکندر نے فوراً مجھے کمرے میں جا کر چینج کرنے کا کہا۔ میں باہر نکلی تو 2 پیارے پیارے سے شہزادے عمر اور عثمان دونوں بیڈ پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئے اور اپنی توتلی زبان میں کہنے لگے، ماما ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، بابا روز کہتے تھے کہ آپ جلدی آ جائیں گی۔ دونوں کی عمر 3 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارے بچے تھے۔ میں نے دل سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور کافی دیر تک انہیں پیار کرتی رہی۔ سکندر گہری نظروں سے میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں خود 5 سال تک اولاد کے لیے ترسی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ کمرے سے ماہم کی تصاویر ہٹا دی گئی تھی۔ سکندر نے برابر والے کمرے میں اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا اور دونوں بچے اب میرے ساتھ ہی سوتے تھے۔ بچوں کے سونے کے بعد اکثر سکندر مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ اس کا رویہ نرم سے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں عمر اور عثمان کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اچانک عمر عثمان کو پکڑنے کے لیے بھاگتے بھاگتے میری ٹکر کسی وجود سے ہوئی۔ میں گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ سکندر آفس سے آ گئے ہیں، لیکن اس کی خوشبو محسوس کرتے ہی میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور میں نے اسے خود سے دور دھکیل کر جلدی سے اپنی آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کھول دی۔ میرے سامنے وہاج کھڑا تھا، اپنے چہرے پہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ سجائے ہوئے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا اور سختی سے اسے گھورنے لگی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کاش مدیحہ جی آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا ہوتا۔ میں نے تو بڑی منت کی تھی آپ کی، مگر آپ کو تو میرے بھائی کے قاتل کے ساتھ اپنے پرانے عشق کو انجام تک پہنچانا تھا۔ میں بھی کہوں کہ راتوں رات ہی سکندر کو کون مل گیا جو 3 سال سے کنواری لڑکیوں کے رشتے ٹھکراتے وہ یہ کہے جا رہا تھا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، اور ایک دم سے وہ شادی کر لایا۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ آپ دونوں کا عشق تو برسوں پرانا ہے۔ اس کی گھٹیا باتیں سن کر میں لرز گئی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، وہاج اپنی بکواس بند کرو۔ سکندر نے مجھے تمہارے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں انہیں تمہارے گھٹیا کردار کے بارے میں بتاؤں اور وہ تمہارا اس گھر میں داخلہ ہی بند کر دیں۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک سکندر کی گاڑی کا ہارن بجا اور وہ سیدھا اتر کر ہمارے پاس ہی پہنچ گیا۔ وہاج اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگا اور خوش دلی سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں لان میں بچھی ہوئی کرسیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں دونوں بچوں کو لے کر جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگی تو سکندر نے مجھے پکار کر کہا، مدیحہ بچوں کو بوا جی کو دے کر کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو، تمہارا دیور آیا ہے۔ میں تو اسے بہت کہہ رہا تھا شادی کرنے کا، لیکن یہ مان ہی نہیں رہا۔ تم ہی کچھ سمجھاؤ تاکہ یہ بھی شادی کرے۔ دیکھو میں تو اس کے سامنے 2 بار شادیاں کر چکا ہوں۔ میرے قدم کچھ دیر کے لیے زمین پر رک گئے۔ کیا سکندر جانتا ہے کہ یہ عاصم کا بھائی وہاج ہے؟ میں چائے کا کہہ کر اندر آ گئی۔
جب میں چائے لے کر باہر پہنچی تو وہ ہاتھ جا چکا تھا اور سکندر کے چہرے پہ عجیب سے پتھریلے تاثرات تھے۔ مجھے لگا شاید وہ آج اسے کچھ کہہ کر گیا ہے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے وہ آج کے بارے میں بتا دوں، ایک دم سکندر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ ابھی میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی کہ سکندر نے کھینچ کے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور زور سے دھاڑا۔ مدیحہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہو۔ تم اپنے سگے دیور کو اکسا رہی تھی خود سے شادی کے لیے، اس لیے تمہاری ساس نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ کچھ تو خیال کر لیتی۔ ابھی ان لوگوں کا زخم تازہ تھا اور تم صرف عاصم کی زمین جائیداد کی وجہ سے یہ شرط لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ تمہیں وہاد سے شادی کرنی ہے۔ یار، میں تو سمجھا تھا کہ تم نے عاصم سے محبت کی شادی کی ہے، مگر تمہارے بارے میں یہ حقیقت جان کر تو میں حیران رہ گیا ہوں۔ اگر تمہیں دولت اتنی ہی پیاری تھی تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا برائی تھی؟ وہ نہ جانے غصے میں کیا کیا بول رہا تھا۔ ابھی میں اس کے بارے میں بتانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ میرے گھر میں آگ لگا کر جا بھی چکا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عمر اور عثمان کمرے میں آ گئے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ بھاگ کر آگے بڑھے اور معصومیت سے پوچھنے لگے، ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بابا نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا، مگر میرا چہرہ ایک طرف سے سرخ ہو رہا تھا۔ عثمان جو زیادہ سمجھدار تھا، اس نے غصے سے اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا، گندے بابا، آپ نے ماما کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کا فیس ریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے ان کو مارا ہے؟ یہ سن کر سکندر پریشان سا ہو گیا۔ میں نے ایک دم عثمان کو اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، بابا نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں مسکیٹوز ہیں، میرے گال پہ انہوں نے کاٹا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس لیے میں رو رہی تھی اور بابا مجھے چپ کروا رہے تھے۔ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور سکندر مجھے وارن کرتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ مدیحہ، میرے بچوں کو میرے خلاف کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، مجھے ایک منٹ نہیں لگے گا تمہیں اصلی جگہ واپس پہنچاتے ہوئے۔ میں چپ چاپ سن ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بوا کو اپنے ساتھ لائے تھے اور ساتھ ہی فرسٹ ایڈ باکس بھی۔ بوا میرے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ میں ان سے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے بچوں کی تسلی کے لیے میرے چہرے پہ کچھ آئنٹمنٹ لگا دی، پھر کمرے میں اسپرے کرنے لگی۔ میں دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ٹی وی لاؤنج میں لے کر آ کر بیٹھ گئے۔ بہاج نے پل بھر میں میری کتنی تذلیل کر دی تھی۔ میں جو سکندر کا ساتھ پا کر یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی ایک دم خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، میں واپس اپنی اوقات میں آ گئی تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، بس کیا میری خوشیوں کا دورانیہ اتنا ہی تھا۔ میرا دل اندر سے لرز رہا تھا۔ میں نے کبھی وہاج کو یا مامی کو بد دعا نہیں دی تھی، لیکن اس وقت میرا رواں رواں کانپ رہا تھا اور میں وہاج کو جی بھر بھر کے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے اب بھی وہ وقت یاد تھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسٹر عاصم شاید کبھی باپ نہ بن سکیں۔ میں نے مشرقی بیویوں کی طرح سارا الزام اپنے سر لے لیا، لیکن جب مامی نے میرا جینا حرام کیا تو عاصم نے چیختے ہوئے انہیں ایک دن حقیقت بتا ہی دی تھی۔ تب سے مامی کا رویہ تو میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہاج بہانے بہانے سے مجھ سے ایسی باتیں کرتا جسے سن کر میں شرم سے اپنی جگہ زمین میں گڑ جاتی۔ عاصم کی غیر موجودگی میں کئی بار اس نے مجھے پکڑنے کی بھی کوشش کی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہی سگے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا کہ اگر کبھی عاصم وہ باتیں سن لیتے تو شاید آج وہاج زندہ ہی نہ ہوتا۔ کوئی اپنے بھائی کی عزت پر ہی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ میں جب بھی یہ سوچتی تھی مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات کبھی اپنے شوہر کو، بھائی کو یا ساس کو نہیں بتائی تھی کہ عاصم کی غیر موجودگی میں ایک ایک پل میرے لیے کتنا بھاری گزرتا ہے۔ اب بھی وہ کتنی خوبصورتی سے پل بھر میں میرا کردار 2 ٹکے کا کر گیا تھا۔ نہ جانے ایک دم مجھے کیا ہوا کہ میں بیٹھے بیٹھے زور زور سے رونے لگی۔ دونوں بچے بھی یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ بھی مجھ سے لپٹ کر رو پڑے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرا یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے جلد ہی چھن جائے گا۔ میں چند ہی دنوں میں سکندر سے گہری محبت محسوس کرنے لگی تھی اور یہ بچے تو مجھے اپنا وجود کا ہی ٹکڑا محسوس ہوتے تھے۔ میں اتنے برسوں سے ممتا کے لیے تڑپی ہوئی عورت تھی۔ سکندر جو شاید ٹیرس پہ کھڑے ہو کر ہمیں ہی دیکھ رہے تھے، وہ بھاگتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ پہلے انہوں نے سختی سے مجھ کو پکارا، مگر میں دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میں آج تک کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں روئی تھی۔ جب اماں فوت ہوئیں تو عاصم زندہ تھے، انہوں نے مجھے رونے نہیں دیا تھا، اور جب عاصم نہ رہے مجھ پر بیک وقت اتنی مصیبتیں ٹوٹیں کہ میں رو ہی نہیں پائی تھی۔ میں روتے ہوئے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دم سکندر نے میرا بازو کھینچ کر مجھے کھڑا کر لیا۔ عثمان میرے سینے سے چپکا ہوا تھا اور عمر میرے ایک گھٹنے سے۔ میں نے چیختے ہوئے سکندر کو دھکا دیا اور کہا،
میں اپنے بچے کسی کو نہیں دوں گی، میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔ اس لفظ کا کوئی مجھے ماں کہہ کر پکارے۔ میرے ساتھ جتنی ناانصافی ہوئی میں ہر بار چپ کر کے سہتی رہی، لیکن اب نہیں۔ سکندر نے نرمی سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو میں نے انہیں بری طرح خود سے دور کیا اور چیخ کر کہنے لگی، آپ کو اس گھٹیا شخص کی باتوں پر یقین ہے جو اپنے بھائی کی عزت پر گھر میں ہی ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میرا سابقہ شوہر باپ نہیں بن سکتا تھا، اور یہ بات جب اس بغیرت کو پتہ لگی تو وہ بار بار مجھے کہتا تھا کہ عاصم نہ صحیح لیکن وہ مجھے ماں بنا سکتا ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ تھی، لیکن میں نے یہ بات کبھی مرحوم کو بتائی ہی نہیں، نہ ہی اس کی ماں کو، کیونکہ عاصم مجھ پر یقین کر لیتے لیکن مامی کبھی یقین نہ کرتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر کبھی ٹوٹے۔ میرا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، میری ماں بھی نہیں تھی، میں کس کو بتاتی؟ اور تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ کوئی تیسرا شخص اٹھ کر مجھے کچھ کہے اور تم نے یقین کر لیا؟ بہت غرور ہے نا تمہیں بچوں کا۔ اگر ان سے ان کی ماں چھیننی تھی تو پھر مجھے اس گھر میں لائے ہی کیوں تھے؟ میں ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ بوا اور مالی بابا حیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سکندر کو لگا شاید میں نے اس کی توہین کر دی ہے۔ دروازہ اب تک کھلا تھا۔ سکندر نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر دوسرا اور تیسرا بھی دے مارا۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری نظر سامنے سے آتی ہوئے بھائی اور بھابھی پر تھی۔ بھائی 3 ماہ سے لاہور گئے ہوئے تھے اور بھابھی بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ شاید وہ گھر پہنچتے ہی مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ بھائی بھاگتے ہوئے مجھ تک پہنچے اور سکندر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر بھی شاید ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ بھائی سکندر پر ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ بھابھی نے انہیں پکڑ لیا۔ میں نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ بھائی چیختے ہوئے کہنے لگے، اس لیے لائے تھے میری بہن سے شادی کر کے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور وہ بھی گھر کے ملازموں اور اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے۔ ایسا کیا جرم کر دیا تھا اس نے؟ ارے جب وعدہ پورا کرنے کی اوقات نہیں تھی تو پھر اتنے سارے وعدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ یہ وعدہ پورا کیا تم نے؟ سکندر کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا کہ بھابھی نے اسے روک دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، شکر ہے مدیحہ ہم نے خود یہ سب کچھ دیکھ لیا، ورنہ تم تو ہمیشہ اللہ میاں کی گائے ہو۔ پہلے سسرال والے تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے تھے تم نے کبھی گھر میں کسی کو نہیں بتایا، اور اب یہ شخص جہالت کی ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی بات ہے۔ شکر ہے کہ میں تمہارے بھائی کو لے کر آ گئی۔ چلو گھر واپس، ہمارا فیصلہ تمہارے لیے غلط نکلا، بیٹا ہمیں معاف کر دینا۔ عثمان اور عمر خوفزدہ ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنے کی کوشش کی، عثمان اور عمر نے میرا دامن پکڑ لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف بھابھی اور بھائی مجھے لے جا رہے تھے، دوسری طرف عثمان اور عمر مجھے روک رہے تھے۔ ان کا رونا سن کر ایک دم نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ روم میں ہی تھی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کر رہی تھی۔ بھائی کے چہرے پر سختی تھی اور بھابھی بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دور سکندر کھڑا ہوا پشیمانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جو الفاظ کہے وہ سن کر سکندر اور میں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، آپ کی وائف امید سے ہیں۔ بھائی اور بھابھی بھی یہ سن کر پریشان تھے۔ میری نظر ایک دم سے جھک گئی تھی۔ اچانک کمرے میں سفینہ داخل ہوئی۔ وہ چند دن پہلے ہی اپنے سسرال پہنچی تھی اور شاید وہ بھی آج ہم لوگوں سے ملنے کے لیے ہی آئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن ہم سب کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر وہ بہت جلدی سمجھ گئی کہ کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور سکندر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بھائی نے عاصم کی ماں اور بھائی کے بارے میں سب کچھ سکندر کو بتا دیا۔ عاصم کا اچھا خاصا بزنس اور پراپرٹی ہتھیانے کے لیے میری مامی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا کہ مجھے منحوس کہہ کر اور یہ کہہ کر گھر سے نکال دیں کہ میں نے ان کے کنوارے بیٹے سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پھر بھائی نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا جسے سن کر میں بھی حیران رہ گئی۔ وہ ٹرک ڈرائیور جو پولیس کی تحویل میں تھا جس نے عاصم کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اسے وہاں آج نہیں بھیجا تھا۔ بھائی کے دوست انسپیکٹر نے ساری باتیں بھائی کو بتائی تھی کہ وہاج اور اس کی والدہ نے اس معاملے کو دبانے کے لیے اوپر سے کتنا سخت دباؤ ڈالا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہ افسران کو بھاری رشوت بھی دی گئی تھی۔ یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ سکندر اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور پھر بھائی اور بھابھی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ سفینہ بھی اپنے بھائی سے بہت ناراض تھی۔ اس نے بھی اسے کافی ملامت کی اور کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ مدیحہ ہی وہ لڑکی ہے
जिसे सिकंदर अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में पसंद करता था, तो मैंने आंखें बंद करके मदीहा को कबूल कर लिया था। और मैं चंद ही रोज में जान गई थी कि मदीहा एक हीरा है। सब लोग मुंतजिर थे कि मैं सिकंदर को माफ कर दूं, लेकिन मेरे दिल में सख्त गिरा पड़ चुकी थी। मैंने भाई और भाभी से कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। सिकंदर ने मुझे रोका नहीं। सिकंदर और बच्चे बार बार मुझे मनाने के लिए आ रहे थे, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। भाई और भाभी मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। लड़ाई झगड़े के बावजूद सिकंदर मेरे हर अपॉइंटमेंट पे मेरे साथ जाता, और जैसे ही वक्त करीब आया, भाभी ने उससे भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचने का कहा। एक तकलीफ, एक अजियत से गुजर कर मैंने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया था। जब नर्स ने मेरी गुड़िया को लाकर मेरे सीने पे रखा तो मैं बेख्तियार हो पड़ी थी। उसने बिल्कुल सिकंदर जैसे नैन नकुश चुराए थे। सभी लोग कमरे में दाखिल हुए। सिकंदर ने लपक कर मुझसे अपनी बेटी को ले लिया और उसे रोते हुए प्यार करने लगा। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे चुपके से कहा, गुड़िया आप सिकंदर को माफ कर दो, देखो गलती सबसे हो सकती है। मैंने भी सर हिला दिया, क्योंकि मैं ये देख चुकी थी कि गुड़िया को उठाए उठाए सिकंदर ने सबके सामने अपने कान पकड़े हुए थे। उमर और उस्मान भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश थे। सब लोग जैसे ही कमरे से बाहर गए, सिकंदर मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मदीहा मेरा भरोसा करो, दोबारा मैं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हर मुसीबत, हर बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस मुझे माफ कर दो। मैंने उसके हाथों पर अपना माथा रख दिया। आंसू मेरी पलकों से जैसे ही निकले, सिकंदर ने फौरन उन्हें अपनी उंगलियों पर उठा लिया। सिकंदर ने मुझे अपनी बाहों में ले रखा था और मैंने दिल से दुआ की थी कि हमारा ये साथ अब जिंदगी भर ना छूटे। तो प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।